بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج جو ہم سندھی کے ایم سی کیوز کرنے جا رہے ہیں، پرٹیکولرلی سندھی ادب کے۔ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے تھے کہ ہم اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں، تو اور یہ جو ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سندھی پڑھی ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سندھی نہیں پڑھی، تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا اس میں سمجھنا۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو جنہوں نے سب سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچا سکیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سندھی زبان کے حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا سندھی کے جو الفابیٹس ہیں وہ ہوتے ہیں 52۔ تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ہوگا اے آپشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس سندھی زبان کے اس پہلے شعر کا نام بتائیں جس نے نیم تاریخی عشقیہ داستانوں کو نظم کیا۔ تو یہ تھے قاضی ضامن۔ بی آپشن اس میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ایسی طویل نظم جس میں قافیہ نہیں ہوتا بلکہ مصرعے کے آخر میں الف ملا کر قافیہ بنایا جاتا ہے، سندھی شاعری میں اس صنف کا کیا نام ہے؟ تو یہ صنف کا پوچھا جاتا ہے اکثر اوقات بہت سارے پیپرز میں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس ہے اس الف کو ہم بولتے ہیں الف اصباح۔ سی آپشن آپ کو دکھ رہا ہوگا، الف اصباح۔ اس کے بعد ہمارے پاس سندھ کے کس عظیم شاعر نے شاہ عبداللطیف بٹائی کے مجموعے کلام شاہ جو رسالوں کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے؟ یہ بہت مرتبہ سوال آ چکا ہے، تو اس کو آپ لازمی دیکھیں۔ اس میں یہ ہے شیخ ایاز صاحب تھے جنہوں نے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا، شیخ ایاز نے اردو میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہو جمالو پاکستان کے کس صوبے کا مقبول ترین لوک گیت ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے سندھ کا، تو اس میں جو ہے وہ بی آپشن ہے سندھ۔ سندھی زبان کا سرتاج شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس سرتاج مطلب جو ہے ہم بڑا شاعر یا جو ہے وہ جو بہت معتبر اور بڑا شاعر ہے وہ شاہ عبداللطیف بٹائی صاحب ہیں، تو سی آپشن ہوگا اس میں۔ سندھی شاعر سچل سرمست کتنی زبانوں میں شاعری کرتے تھے؟ تو یہ جو ہے وہ تقریباً 7 زبانوں میں شاعری کرتے تھے، تو اس میں ہوگا ڈی۔ سلطان الشعراء کس سندھی شاعر کو کہا جاتا ہے؟ سلطان الشعراء مطلب شاعروں کا سلطان، شاعروں کا سلطان ہم بولتے ہیں سچل سرمست کو، اے آپشن۔ مفکر مہران سندھ کے کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ مفکر مطلب غور فکر کرنے والا، سوچنے والا، مفکر مہران، تو یہ کس کو بولا جاتا ہے؟ یہ بولا جاتا ہے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس کے بعد سندھی شاعری کا ستارہ صبح کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ جو ہے ستارہ صبح مطلب صبح کا ستارہ، تو یہ عبد الکریم، اے آپشن۔ سندھی صوفی شاعر قادر بخش بیڈل کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا عبد القادر۔ قادر بخش بیڈل کا اصل نام عبد القادر تھا۔ سچل سرمست کا اصل نام بتائیں۔ عبد الوہاب۔ سچل سرمست کا اصل نام جو ہے یہ کافی پیپرز میں پوچھا جاتا ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں، عبد الوہاب فاروقی۔ سندھی شاعری کا مجموعہ سارنگ کس شاعر کا ہے؟ سارنگ جو ہے وہ کس نے لکھا ہے یا کس شاعر کا ہے؟ یہ ہے شیخ عبد الرزاق۔ ڈاکٹر
شیخ محمد ابراہیم خلیل کس زبان کے مشہور شاعر ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس سندھی زبان کے۔ یہ ہے سندھی زبان کا پہلا قومی شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اللہ بخش ابوجو کو جو ہے وہ پہلا قومی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کب پیدا ہوئے؟ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب پیدا ہوئے 1689 عیسوی میں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کب وفات پائی؟ تو انہوں نے جو وفات پائی ہے وہ ہے 1752 میں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مجموعہ کلام کس نام سے ہے؟ تو یہ ہمارے پاس چھاج و رسالو، اور اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ یہ بھی ہم نے ابھی پیچھے ڈسکس کیا، وہ شیخ ایاز تھا۔ سچل سرمس کے کلام کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس نفی اثبات، فنا و بقا، آگے دیکھتے ہیں ہم وحدت الوجود۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے وحدت الوجود بھی ہے اور وہ دونوں بھی ہیں، تو آل آف دیز ہے، ٹھیک ہے، اے بی سی تینوں آپشن جو ہے وہ اس میں کریکٹ ہیں۔ اس کے بعد سندھی لوک ادب کے نمائندہ شاعر کون ہے؟ تو نمائندہ شاعر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے صدر الدین چارن، ٹھیک ہے، بی آپشن ہوگا اس میں۔ مشہور شاعر شاہ عنایت رضوی کس زبان کے شاعر ہیں؟ تو یہ ہیں سندھی زبان کے۔ کس مشہور شاعر نے علامہ اقبال کی نظموں کا ترجمہ سندھی زبان میں کیا؟ تو یہ ہے غلام احمد نظامی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظموں کا ترجمہ سندھی میں کیا۔ اس کے بعد برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ تو یہ سندھی زبان میں ہی ہوا سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ برِ صغیر میں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے سندھی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو یہ آ رہا ہوتا ہے کافی مرتبہ پیپرز میں، تو یہ ہمارے پاس ہے اخوند عزیز، یا عزیز اللہ یا اخوند عزیز۔ کس سندھی شاعر نے اکبر الہ آبادی کے ظریفانہ انداز میں سندھی معاشرے کی تصویر کشی کی ہے؟ تو یہ ہمارے پاس شمس الدین بلبل۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا اولین ترجمہ فارسی میں ہوا، بتائیے یہ ترجمہ کس نے کیا؟ تو یہ کس نے کیا؟ یہ کیا تھا مولوی ہدایت اللہ نے۔ حفیظ تیونہ اور مومل رانو نے کس عشقیہ داستان کو سندھی زبان میں منظوم کیا؟ تو انہوں نے کیا تھا سوسئی پنو سونی مہینوال، تو سونی مہینوال جو ہے وہ اس میں کریکٹ ہوگا، بی آپشن، ٹھیک ہے۔ ملاکھڑا کیا ہے؟ ملاکھڑا مطلب جو ہے وہ سندھی میں بولتے ہیں اس کو سندھ کا جو رقص ہوتا ہے، سندھ کا لوک رقص، اس کو بولتے ہیں ملاکھڑا، تو اس میں اے آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا۔ تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور تھینکس فار واچنگ۔ پھر انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگین یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو ہے وہ انتظار کریں، پھر انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔